پورے سال ہم شادی کریں گے لیکن محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے. کیوں؟ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ، اگر محرم کے مہینے میں شادی کر دی اپنے بیٹے یا بیٹی کی تو گھر میں ماتم ہی ماتم رہے گا. جبکہ سب سے اچھا مہینہ اور بابرکت مہینہ ہے وہ خیر و برکت کے اعتبار سے دیکھا جائے رمضان کا مہینہ چھوڑیے، لیکن اسلام کا پہلا مہینہ، اور سارے اچھے کام اسی مہینے میں ہوئے ہیں. زمین آسمان کی تخلیق اور یہ وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات بھی دی تو محرم کے مہینے میں یہ تمام چیزیں ہوئی. اور یاد کرو اس جنگ کو جس میں ایک کافر کئی مسلمان صحابہ کو قتل کر چکا ہے، اور جب ایک صحابی اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی کیونکہ وہ کئی لوگوں کو مار چکا تھا، جب صحابی نے اس کے پیٹ میں تلوار مارنا چاہی، موقع اچھا تھا تو اس نے فوراً تلوار پھینک دی اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. دیکھو میں نے تلوار پھینک دی، کلمہ پڑھ لیا، اب مجھے مت مارو، میں مسلمان ہوں، میں صحابی، میں اسلام لا چکا ہوں. اس صحابی نے تلوار روک لی اور روکنے کے بعد کچھ سوچنے لگا، کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد اٹھا کر تلوار مار ہی دی اور اس کو مار ڈالا. جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہ اللہ کے رسول اس نے کئی لوگوں کو مارا، جب مارتے مارتے ہمارے قریب آیا اور میں نے تلوار اس کے اوپر اٹھائی تو اس نے فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ و رسولہ. اس نے تلوار پھینک دی تھی، کہنے لگا کہ میں اسلام لے آیا، مجھے مت مارو، میں نے روک لیا تلوار، لیکن اس کے بعد پھر میں نے تلوار مار دی کیونکہ میں نے جان لیا تھا کہ وہ موت کے ڈر سے کہہ رہا ہے. اس نے دیکھ لیا کہ تلوار میرے ہاتھ میں، وہ موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما قتلت لما قتلہ، تم نے اس کو لما قتلتہ، تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ اس صحابی نے جواب دیا اے اللہ کے نبی وہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا، اس نے جب دیکھ لیا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور یہ آدمی مجھے بالکل مارنے کے در پہ ہے، تب اس نے موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا. فرمایا اشققت قلبہ، اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا یا اللہ کے ڈر سے کلمہ پڑھا؟ یہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا؟ کیا تو اس کے دل میں گھسا ہوا تھا؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا ہے یا اللہ کے ڈر سے؟ کل قیامت کے دن تو اس کلمے کو کیا جواب دے گا؟ کل قیامت کے دن یہ کلمہ جب آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلتے ہوئے آئے گا تو اس کلمے کو کل کیا جواب دے گا؟ قیامت کے دن تو اس کلمے کو کیا جواب دے گا؟ اس کلمے کی گردن کا ہاتھ تیرے گریبان پر ہوگا تو اس کلمے کو کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ میرے بھائیوں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کلمہ گو مسلمان کو مارنا، کسی مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اس قیامت کے دن جس آدمی کو قتل کیا گیا ہے، مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے، قیامت کے دن اپنے قاتل کو ڈھونڈے گا، ادھر ادھر پورے میدان محشر میں ڈھونڈتا پھرے گا. جب قاتل اس کو نظر آ جائے گا تو یہ اس کے سر کے بال پکڑ کر اس کو کھینچتے ہوئے لائے گا اور سیدھے لا کر اللہ رب العالمین کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا. اللہ پوچھے گا میرے بندے یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ یہ میرا، اس کو میں کھینچ کر تیرے دربار میں لایا ہوں. اے میرے پروردگار، اے اللہ سل ھذا لما قتلنی، آج تو اس سے سوال کر کے اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا؟ آج اس سے تو سوال کر اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ آج اس سے تو پوچھ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ مجھے قتل کرنے کے بعد میری بیوی کو بیوہ کیا تھا، میرے بچوں کو یتیم کیا تھا. اس سے پوچھ کہ میری بیوی کا کیا قصور تھا جو تو نے اس کو بیوہ کر دیا؟ اس سے پوچھ کہ میرے بچوں کا کیا قصور تھا کہ تو نے اس کو یتیم کر دیا؟ اس سے پوچھ کہ میری
باپ کا میری ماں کا کیا قصور تھا کہ تو نے اس سے ان کی اولاد چھین لی؟ وہ روتے رہے، پوچھ اس سے، اے اللہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں دے گا، آج تیرے سوال کا جواب دے گا۔ سل ھذا لم قتلنی، اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا، اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ اس حدیث کے ہوتے ہوئے کتنا بڑا دل اور کتنا بڑا کلیجہ ہے قاتلوں کا، یہ سوچ کر کہ ایک دن ان کو بھی مرنا ہے، یہ سوچ کر ان کے دل کیوں نہیں کانپ جاتے؟ ایسے نہیں مرے گا تو آدمی ایسے مرے گا، مرنا ہے۔ ہاں یہی وہ عمل ہے جس نے تمہیں جنت کے قریب کر دیا ہے، باوضو رہنا۔ اور جب بھی وضو ٹوٹتا، اور یاد رکھیے گا وضو انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے۔ ما اخرج من السبیلین، پیشاب اور پائخانے کے راستے سے کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیٹرین کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا کے خارج ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے گہری نیند سو جانے سے، سو کر اٹھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے قے آ جائے، الٹی آ جائے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ کی ناک کے نکسیر پھوٹ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگرچہ وہ گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا کوئی پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب میں وضو بنا کے آیا لیکن نماز کھڑی ہونے میں تھوڑا ٹائم ہے، اگر وضو کی حالت میں بیڑی پی لوں تو وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو سن لو، بیڑی پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بیڑی اور سگریٹ کے پینے کا گناہ آپ کو پڑے گا۔ اور بات کھل کر کہہ دوں، شراب پینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، شراب پینے کے بعد نشہ اتنا آیا کہ آپ کو ہوش ہی نہیں ہے، تب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب آپ کو ہوش نہیں ہے۔ وضو آپ کا تب ٹوٹے گا، لیکن شراب پینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن شراب پینے کا گناہ پڑے گا۔ اس سے بھی زیادہ کھل کے کہہ دوں، ماں بہن کی گالیاں جو لوگ دے دیتے ہیں وضو کی حالت میں، گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ شریعت نے وضو ٹوٹنے کی جو شرائط بتائی ہیں ان میں گالی دینا شامل نہیں ہے۔ گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن گالی دینے کا گناہ پڑے گا۔ ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ساری کوئی بھی چیز کھائیے، کسی بھی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ حدیث ہے۔ کیوں ٹوٹ جائے گا مصلحت نہیں معلوم ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے، شارحین حدیث نے لکھا ہے، چونکہ اونٹ بہت گرم ہوتا ہے اور گرم چیز کھانے کے بعد اس کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے وضو بتایا ہے، لیکن یہ مصلحت ایسے ہی لوگوں نے بتا دی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جہاں تک میرا اپنا علمی ناقص علم کا تقاضا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ وضو کے ٹوٹنے کی شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اونٹوں کے اوپر جنات کا سایہ زیادہ ہوتا ہے۔ اونٹ کے اوپر اکثر جنات کا سایہ زیادہ ہوتا ہے، اور جنات آگ سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اونٹ کو کھا کر، اس کا گوشت کھا کر کہیں اونٹ کے اوپر جو سوار جنات اس کا اثر آپ کے اوپر نہ آ جائے، اس لیے اس جنات کے اثر کو ختم کرنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے۔ وضو بنا لیں گے تو اثر ختم ہو جائے گا، شاید اس لیے وضو بتایا ہو، لیکن وجہ کچھ بھی ہو، سچ یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں وضو بنانا ہے اونٹ کا گوشت کھا کر۔ مثلا ہم باوضو ہیں، کسی نے اونٹ کا گوشت دے دیا، ہم نے کھا لیا، اب ہمارا وضو نہیں رہا، اب ہمیں نماز پڑھنا ہے تو وضو بنانا پڑے گا۔ مصلحت کچھ بھی ہو، ہمیں یہ حکم ماننا ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو یہ مرغی کھائیے، بکری کھائیے، گائے کھائیے، بھینس کھائیے، جتنے حلال جانور کھائیے، باوضو ہیں، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اونٹ کا گوشت کھائیں گے اس کے بعد وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اور چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا، گالی آپ دے رہے ہیں، نہیں ٹوٹے گا وضو، لیکن ہاں گالی دینے کا گناہ پڑے گا۔ اب سوال یہ کہ ہم نے کسی کو گالی دی، تیری ماں کا، تیری، اب گالی دینے کے بعد وضو ہے ہی، اب ہم نماز پڑھنے جائیں، ہاں جا سکتے ہو۔ مولانا صاحب گالی دی تو اب کیا کرو گے؟ گالی دی تو دوبارہ وضو بناؤ گے؟
گالی دینے سے وضو تھوڑی ٹوٹا، وہ تو گناہ تیرا لکھ گیا ہے، بائیں ہاتھ کے کاندھے پر جو فرشتہ ہے اس نے لکھ لیا تیرا گناہ۔ اب تم جاؤ اللہ اکبر کہو، نماز پڑھو، اب اس میں دعا تو آئے گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھائی سبحانک اللہم پڑھو گے تو اس میں پڑھو گے نا، ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم باعد پڑھو گے تب بھی اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، یہ پوری دعا پڑھو گے، اس کے بعد پڑھو گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں آپ نے گالی دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس اثر کو ختم کر دیا، لیکن گالی دینے کا گناہ آپ کو پڑے گا۔ تو میرے بھائیو اس بات کو یاد رکھیے گا، مسئلے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے، ان کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے، مسئلہ یاد رکھیے گا، ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اچانک کوئی آدمی شراب پی رہا اور شراب کی بوتل سے شراب گری اور میرے کپڑوں پہ گر گئی، اب شراب ہمارے کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے، کیا اس شراب سے ہمارا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ کیا ہم دھوئیں گے اس کے بعد جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے؟ تو مسئلہ یاد رکھیے میرے بھائیو، شراب حرام تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، اور ناپاک نہ ہو، صرف حرام ہے، صرف حرام ہے، یعنی اس کو آپ پی نہیں سکتے، اس کا پینا حرام ہے، لیکن کپڑے پہ اگر آپ کی گر گئی ہے اور نماز کی جماعت کھڑی ہے تو آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیجیے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی جانور کو ذبح کیا، بکرے کو یا گائے کو، اور چھری چلاتے وقت خون کی چھینٹیں آپ کے کپڑے پہ آ گئیں، خون حرام تو ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے خود کہا تمہارے اوپر مردار حرام ہے، تمہارے اوپر خون حرام ہے، تمہارے اوپر لحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے، کہا ہے، سن لیجئے، خون حرام تو ہے، آپ خون پی نہیں سکتے ہیں، خون جب آپ نکالیں گے تو جم جائے گا، جمع ہوا خون آپ چاقو سے کاٹ کر آگ میں بھون کر کھا نہیں سکتے ہو۔ مہاراشٹر میں کوکن میں بہت سے لوگ کھاتے ہیں، بھینس کاٹی، کوئی بھی کتا کاٹا، کچھ بھی کاٹا تو بلڈ جو نکلا اس کو ایک پلیٹ میں جمع کیا، اس کو جمایا، چاقو سے کاٹا اور پنیر کی طرح ہو جاتا ہے، وہ چاقو میں لگایا، آگ میں بھونا اور کھا رہے ہیں اس کو۔ تو خون کھانا اور خون پینا حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، ناپاک کی دلیل چاہیے، ناپاک نہیں ہے، ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ کپڑے پہ گر جائے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بہت سی چیزیں پاک ہوتی ہیں لیکن گندگی میں شامل ہیں، گندگی میں شامل ہے ناک۔ ناک کیا ہے؟ کوئی آدمی ناک چاٹ لے گا؟ نہیں، لیکن پاک ہے۔ اگر نماز کی حالت میں ہم چھینکے ہوں اور پوری بھر گئی ناک، تب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاکٹ میں رومال ہو، نکالیے، پوچھئے، رومال جیب میں رکھ دیجئے، وہی رومال ہے، ناک اس میں بھر لی ہے، اور اسی رومال کو آپ نے جیب میں بھر لیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رومال نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کرتا اٹھائیے، کرتے میں پوچھ لیجئے، کیونکہ آپ کے ناک پہ لگی ہوئی ہے، کیا کریں گے آپ؟ کرتا اٹھائیے، پوچھ لیجئے، اور آپ اسی میں نماز پڑھیں گے۔ تو ناک گندی تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ تھوک، تھوک، زمین پر ہمارے منہ میں تھوک ہے، پی گئے، کھا گئے، ہر آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اپنا تھوک آدمی نکل جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اپنا ہی تھوک اگر زمین پر تھوک دے اس کے بعد کہو چاٹو تو نہیں چاٹے گا۔ ہم کھانسے، بلگم آ گیا، اب بلگم کیا کرے؟ رومال نہیں ہے، دامن میں پوچھ لیا، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ گندا تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے، کتا حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے، دیکھ رہے ہیں، کتا حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے۔ آپ کتا کاٹ کر نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ حرام ہے اور ناپاک بھی ہے۔ اگر کتا ہمارے برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھلنا پڑے گا، پہلی مرتبہ مٹی سے یا آخری بار مٹی سے۔ اب آج کل مٹی نہیں ہے، صابن سرف وغیرہ ہے، تو اس کو ایک بار سرف سے بھی دھلنا پڑے گا، 7 بار برتن کو دھلنا ہے، پہلی بار یا آخری بار سرف سے۔
یا مٹی سے اس کو دھل لیجیے. دیکھیے کتا ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے، لیکن بلی حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. گوشت دونوں کا حرام ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، نہ آپ کتا کھا سکتے ہیں نہ آپ بلی کھا سکتے ہیں، لیکن ایک چیز حرام کے ساتھ ساتھ ناپاک بھی ہے، اور دوسری چیز حرام تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بلی کو کاٹنا اور ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا حرام بتایا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی وضو بناتے تھے تو بلی آپ کے پاس چلی آتی تھی. آپ جس لوٹے سے وضو بنا رہے ہیں پانی سے، بلی کی زبان نکلی، آپ اسی لوٹے کو ٹیڑھا کر دیتے تھے، بلی اسی لوٹے سے پانی پی لیا کرتی تھی، اور بلی کے جھوٹے پانی سے اللہ کے رسول وضو بنا لیا کرتے تھے، اور وضو بنا کر آپ مسجد میں نماز بھی پڑھنے جاتے تھے. کتا ناپاک اتنا کہ اس کے جھوٹے کو 7 بار دھلنا پڑ رہا ہے، اور بلی حرام کے ساتھ ساتھ ناپاک نہیں ہے، اتنی پاک کہ اس کا جھوٹا پانی اللہ کے رسول سے وضو بنا کے نماز بھی پڑھنے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے، لہذا حرام چیز کا کھانا حرام ہے، لیکن کپڑے میں اگر لگ جائے، اب وہ اسپرے ہوتا ہے، اسپرے پرفیوم ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں اس میں الکوہل ہے. الکوہل، ارے جب شراب ناپاک نہیں ہے تو الکوہل کیسے ناپاک ہو جائے گا؟ الکوہل پینا حرام ہے، الکوہل کھانا حرام ہے. الکوہل کی بوتل لا کر آپ پیئیں گے یہ حرام ہے، لیکن الکوہل اگر کپڑے میں لگ جائے، خوشبو ہے، پرفیوم میں ہے، مارا اسپرے، اور نماز پڑھنے جا سکتے ہیں؟ ہاں جا سکتے ہو. اس میں الکوہل ہے، بنا رہنے دو الکوہل. الکوہل تو فوراً اڑ جاتا ہے، جیسے ہی آپ نے مارا اسپرے کی خوشبو آپ کے اس پہ آئی اور الکوہل اڑ جاتا ہے. الکوہل رکتا نہیں ہے. ہومیوپیتھک میڈیسین میں الکوہل ڈالا جاتا ہے، اور جب الکوہل جب آپ ایسے پکڑیں گے اور پانی میں بوند ڈالیں گے، ہومیوپیتھک ڈراپس ڈالیں گے، لیکوڈ ہومیوپیتھ، تو وہ الکوہل اڑتا جائے گا. الکوہل رکتا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، پرفیوم لگا کر بھی نماز پڑھنا جائز ہے، اگرچہ پرفیوم میں الکوہل کیوں نہ ہو، نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حرام تو ہو سکتا ہے لیکن ناپاک نہیں. اچھا، اب لوگ کہیں گے حرام تو ہے، حرام تو ہے، حرام چیز کپڑے پہ لگ جائے تو کیسے نماز ہو جائے گی؟ بالکل ایسے ہی جیسے حضرت ابو ہریرہ بلی کو گود میں لے کے نماز پڑھ لیتے تھے. میں پوچھتا ہوں کہ حرام ہے پھر گود میں کیوں لے رہے ہیں؟ حرام ہے، اللہ کے نبی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اچھا، گدھا کیا ہے؟ وہ بھی تو حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول گدھے کی پیٹھ پر بیٹھ کر سواری کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں. اگر گدھا ناپاک ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ناپاک جانور پر بیٹھ کر سواری نہیں کرتے. اس کے جسم سے نکلنے والے پسینے سے اللہ کے رسول کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے، لیکن اللہ کے رسول گدھے کی سواری بھی کیا کرتے تھے، سفر بھی کرتے تھے گدھے پر بیٹھ کر، اور آ کر آپ انہی کپڑوں میں نماز بھی پڑھتے تھے. اچھا، سونا کیا ہے؟ سونا مرد کے لیے کیا ہے؟ سونا مرد کے لیے حرام ہے. آپ سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے ہیں، آپ سونے کی چین نہیں لگا سکتے ہیں، آپ سونے کی کوئی چیز مرد اپنے جسم پر استعمال نہیں کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی بیوی کے لیے سونے کی چین بنوا کے جا رہا ہے، سونے کی چوڑی لے کر جا رہا ہے، لیکن اذان کا وقت ہو جاتا ہے، وہ مسجد میں جا رہا ہے، وہ سونا جو مرد کے لیے حرام ہے، لیکن سونے کی انگوٹھی، سونے کی چین اس کی جیب میں پڑی ہوئی ہے، اس کی نماز ہو جائے گی. اس لیے کہ سونا حرام ہے مرد کے لیے لیکن ناپاک نہیں ہے. اتنا یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں ناپاک تو ہیں لیکن کچھ چیزیں حرام تو ہیں لیکن ناپاک نہیں. کچھ چیزیں حرام ہیں تو اس کے ساتھ ناپاک بھی ہیں، جیسے کتا حرام ہے اور ناپاک بھی ہے. ہم کتے کو گود میں اٹھا نہیں سکتے، اگر اٹھا لیا تو ہمیں کپڑے دھلنا پڑیں گے. اگر سوکھا کتا بھی، ڈرائی کتا بھی، سوکھا کتا بھی اگر ہم سے چھل گیا تو ہمیں اتنا حصہ دھونا پڑے گا، کیونکہ کتے کی کھال موٹی ہوتی ہے اور اس کے جسم سے نکلنے والا پسینہ بھی ناپاک ہوتا ہے. لہذا ڈرائی کتا، سوکھا کتا بھی اگر ہم سے چھل جاتا ہے تو ہمیں اتنا حصہ دھلنا پڑے گا. اور بلی چاہے کتنی ہی ہم سے رگڑے چھلے، ہماری گود میں آ کے بیٹھ جائے، ہمیں کپڑے دھلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو آپ یاد رکھیے گا. اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. تو وضو کے بعد نفل نماز پڑھ لینا بھی جنت میں لے جانے کا سبب ہے. اذا قال المؤذن،
اللہ اکبر، جب مؤذن کہے اللہ اکبر، فقولوا اللہ اکبر، تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو تم بھی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے مؤذن اذان دے رہا مسجد میں، ہم چائے پی رہے ہیں ہوٹلوں پر، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ عمل کرو، مؤذن جو کہے وہی تم کہو۔ صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھو، اور جب وہ اذان دے چکے، جب اس کی اذان ختم ہو جائے تو تم یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ جس نے یہ دعا پڑھ لی مؤذن کے اذان دینے کے بعد، جس نے یہ دعا پڑھی، حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی جانب سے اس آدمی کے لیے شفاعت کرنا میرے لیے حلال ہو جائے گا۔ یہ جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا، میں اس کو جہنم کے دروازے سے کھینچ کر لے آؤں گا۔ اللہ مجھے اس بات کی اجازت دے گا کہ میں اس کی شفاعت کروں، سفارش کروں، اور اس کو جہنم کے دروازے سے بھی کھینچ کر میں جنت میں لے جاؤں گا اور داخل کر دوں گا۔ یعنی اس آدمی کے لیے سفارش کرنا میرے لیے حلال ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اذان کے کلمات دہرانا ہے اور یہ دعا پڑھنا ہے، اور ہمارے لیے اللہ کے رسول سفارش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اب تو اتنی چیزیں ہو گئیں کہ ہم کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ کتنی ہے تو کوئی نہیں بتا پائے گا۔ اب تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا ہم کتنی بتا چکے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں کروں اور کرتے ہی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اے اللہ کے رسول ایسا عمل بتاؤ جس کو میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو کیا فرمایا؟ تعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کر، تقیم الصلاۃ المفروضہ، فرض نماز کی، تقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کی حفاظت کر، اس کو پڑھ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور جو زکوٰۃ تیرے اوپر لکھ دی گئی ہے تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی کر، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ، تحج البیت، اور حج کر، خانہ کعبہ کی زیارت کر، حج کر، تدخل الجنہ، تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ لیجئے کتنا آسان راستہ بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے، اور جنت میں جانے والے راستے اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں۔ آئیے، یہ ہماری ماں بہنیں آئی ہیں، ان کو بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ بتا دوں۔ بیٹھ جاؤ بھائی، مت اٹھو سامنے سے، ایک بھی راستہ نکل گیا تو کیا کرو گے؟ سنیے بہت اچھا، ماں بہنیں آئی ہیں، سن لو۔ ایم امرات اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بعلہا فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت۔ یہ چاروں چیزیں عورتوں کے لیے بتائی جا رہی ہیں۔ جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھ لے، پابندی کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہو، وصامت شہرا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، واحسنت فرجا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، بیہودہ کپڑے نہ پہنتی ہو، کپڑے
لوز ہوں، ڈھیلے ڈھالے ہوں، چست نہ ہوں، اس کے جسم کا بنا اور کساوٹ دکھائی نہ دیتی ہو، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی ہو، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، اپنے شوہر کی سیوا میں، اپنے پتی کی سیوا میں کمی نہ کرتی ہو، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کی جس دروازے سے یہ داخل ہونا چاہے ہو جائے، اس کو جنت کا کوئی فرشتہ کسی بھی دروازے پر کھڑا ہو اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ اس عورت کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے چلی جائے، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا رازن، اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے، اگر کوئی عورت مر جائے لیکن مرتے وقت وَزَوْجُهَا رازن، اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کا پتی اس سے راضی ہو، جو عورت اس حال میں مری ہو کہ مرتے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا، مرتے وقت اس کا پتی اس سے راضی تھا، دخلت الجنہ، تو اللہ تعالی اس عورت کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس عورت کی مرتیو ہو گئی، جس عورت کی موت ہوئی اور اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا، تو وہ چاہے کتنی نمازی رہی ہو، چاہے کتنی روزے دار رہی ہو، چاہے کتنی تہجدیں پڑھتی رہی ہو، لیکن مرتے وقت اگر اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا تو یہ عورت اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد اور تہجد پڑھنے کے بعد بھی جنت میں نہیں جا سکے گی۔ عورتوں کی نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شوہر کی مرضی پر، شوہر کی خوشی پر، اس کے پتی کی مرضی پر، پتی کی خوشی پر۔ اگر شوہر راضی تو عورت جنتی، مرتے وقت اگر شوہر ناراض تو عورت جہنمی، نہیں جا سکتی جنت کے اندر۔ ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بتاؤ، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا افشوا السلام، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے محلے میں، گاؤں میں، شہر میں، جو ملتا ہے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جاننے والے اور انجان ہر آدمی سے سلام کرتے ہوئے جاؤ، سلام پھیلاؤ۔ سنو جنت میں جانے کا عمل، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ جا رہے ہیں، آدمی ہے تو مسلمان، ہے تو گاؤں کا ہی، لیکن ہم جانتے نہیں کون ہے، پھر بھی اس کو کہو السلام علیکم، جانتے ہو اس کو بھی اور نہ جانتے ہو اس کو بھی، چاہے اس سے تمہارا تعارف ہو یا نہ ہو، لیکن اگر تمہیں علم ہے کہ یہ مسلمان ہے تو اس سے سلام کیا جائے گا۔ کسی کافر کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے ہو، کسی غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے ہو۔ آداب عرض، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بہت اچھا، ٹھیک، کیسے، ٹھیک ہے، ہاں بھیا کیسے ہو، ٹھیک ہے، آداب آداب آداب، یہ سب صحیح ہے، چلے گا، لیکن السلام علیکم نہیں، کیونکہ کافر دعا کا مستحق نہیں۔ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یہ دعا کسی کافر کو نہیں دی جا سکتی۔ اب سلام کو عام کرو، چاہے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، لیکن ہونا چاہیے وہ مومن مسلمان۔ السلام علیکم، جرجیت صاحب بہت پہنچے ہوئے مولانا ہیں، انڈیا نہیں ورلڈ میں ان کا نام ہے، ہم کیوں سلام کریں؟ یہ آنے والا آدمی ہم ہی سے سلام کرے گا۔ اس چیز کو چھوڑو، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے تکبر کو مٹا دیا، جاننے انجانے والے سب کو تم سلام کرو۔ ہاں اتنا ضرور ہے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹا یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے سے سلام کرے۔ اب چھوٹے آدمی کو عقل نہیں ہے، نہیں بڑا سلام کرا تو بڑا بھی سلام کر سکتا ہے، اللہ کے رسول تو بچوں سے بھی سلام کرتے تھے۔ تو پہلی چیز سلام کے اصول سمجھ لو، ہمیشہ چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرے گا، لیکن اگر چھوٹا سلام نہیں کر رہا ہے تو بڑا سلام کرنے میں پہل کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا،
پیدل چلنے والا اور ایک آدمی وہاں سے موٹر سائیکل سے یا سائیکل سے آ رہا ہے، تو الراکب یسلم علی الماشی، تو جو سواری پر آ رہا ہے، سواری پر چلنے والا پیدل چلنے والے سے سلام کرے گا۔ ادب دیکھیے، گھمنڈ توڑا اللہ کے رسول نے۔ پیدل چلنے والے کو معمولی مت سمجھو، تم سواری پہ آ رہے ہو، تم سلام کرو پیدل چلنے والے سے۔ بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے سے سلام کرے گا۔ ہم جرجیت صاحب یہاں بائک سے جا رہے ہیں اور ادھر کوئی فور ویلر سے آ رہا ہے تو فور ویلر والا سلام کرے گا موٹر سائیکل پر چلنے والے کو، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، سوار پیدل کو سلام کرے گا۔ ہاں اگر جانتے ہو کہ اس آدمی سے سلام کی امید نہیں ہے تو پیدل چلنے والا بھی سوار آدمی سے سلام کر لے۔ اگر جانتا ہے بڑا آدمی ہے تو سلام کرے گا نہیں، چلو ہم ہی سلام کر لیں، ایسی صورت میں کر لو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لیکن اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے۔ فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ہر بھوکے کو کھانا کھلاؤ، چاہے وہ تمہارے دروازے پر مانگنے آیا ہو، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھوکے ہیں لیکن شرم کی وجہ سے تم سے مانگ نہیں پا رہے ہیں، ان کا پتہ لگاؤ کہ وہ کون ہے، ان کو ڈھونڈو اور پتہ لگاؤ انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں، ان کو اپنے گھر پہ لاؤ۔ تو شرم لگ رہی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ بڑے خوددار ہیں، مانگیں گے نہیں لیکن بھوکے ہیں، تو اپنے گھر سے کھانا لے جا کر ان کے گھر لے جا کر پہنچاؤ۔ اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ آپ کو معلوم ہے یہ میری خالہ ہے، یہ بھانجا ہے، بھانجا خالہ سے ناراض ہے، یہ دونوں سگی بہنیں آپس میں ناراض ہیں، یہ فلاں گلی کا لڑکا یا فلاں ہماری گلی کے لڑکے سے ناراض ہے، یہ رشتہ داریوں میں فرق ہے۔ وصلوا الارحام، تو تم رشتہ داریوں کو جوڑو، آپس میں ایک دوسرے کے تعلق کو قائم کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا جنت میں جانے کے اصول اور ضابطے بتائے۔ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ بھوکوں کو، چاہے وہ مانگنے والے ہوں یا بیچارے مارے شرم کے مانگ نہ پا رہے ہوں، ان کو کھانا کھلاؤ۔ وَصَلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ جو بھی ایک دوسرے سے کٹا ہوا ہے، یہ سماج اور سماج کے سردار کی ڈیوٹی ہے، سماج کے ذمہ دار کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کے آپس میں جھگڑے کو ختم کر کے ان کو ملائے۔ اور چوتھی چیز بتائی، وَقُومُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگوں جب ساری دنیا خواب خرگوش میں سو رہی ہو، جب سب کھراٹے لے کر میٹھی میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوں اور سب اپنی سخت سردیوں کی راتوں میں اپنے منہ پر کمبل ڈھانک کر سو رہے ہوں، ایسی ٹھنڈی رات میں اٹھ کر وضو بنا کر اپنے گھر کے کونے میں مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کرو، قیام کرو، رات کو جاگو، نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ وقوموا باللیل، رات کے کسی حصے میں اٹھو، والناس نیام، اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں، جب ساری دنیا نیند کے میٹھی نیند کے مزے لے رہی ہو، اس وقت اپنے رب کو مناؤ، اس کے سامنے توبہ کرو، استغفار کرو، اٹھو نماز پڑھو، اٹھو عبادت کرو، ہاتھ اٹھاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، مغفرت مانگو، اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو گراؤ اور رو رو کر اپنے رب کو مناؤ، رو رو کر اپنے رب سے توبہ کرو۔ تم یہ چار کام اگر کر لوگے، افشوا السلام، پھر سے سنو، سلام پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو، اور رات کے تاریک حصے میں جب پوری دنیا سو رہی ہو تو اکیلے اٹھو اور اللہ کو یاد کرو، رو اور گڑ گڑاؤ۔ رات کی تاریکی میں کون اٹھتا ہے؟ رات میں وہی اٹھے گا جس کو گھمنڈ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے ساری دنیا سو رہی ہے، اس کے اندر دکھاوا نہیں ہوگا۔ مولانا جرجیس رات کی تاریکی میں
مسجد میں آ کے نماز پڑھیں تو دکھاوا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے جا رہے ہیں کہ دیکھو ہم رات میں تہجد پڑھتے ہیں، لیکن گھر کے اندر جب سارے لوگ پورا محلہ سو رہا ہے لیکن گھر کے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کون جانتا ہے کہ ہم رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے فرمایا جب ساری دنیا سو رہی ہو تو تم اٹھو اور گھر کے کونے میں تم نماز پڑھو، عبادت کرو اور دعا، کیونکہ اس وقت تمہارے اندر گھمنڈ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ تدخل الجنت بسلام، اگر یہ 4 کام تم کر لو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ سلام کو پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، کتنی اچھی چیزیں بتائی ہیں، یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں۔ اور ہم کیوں آئے اس دنیا کے اندر؟ اسی کھوئے ہوئے مقام کو، جس مقام سے ہمارے باپ آدم اور حوا کو نکالا گیا، اس مقام کو دوبارہ پانے کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہے۔ اب غلطی یہاں مت کرنا، تمہارے باپ آدم جنت میں شیطان کی بات مان چکے ہیں، ادھر بھی شیطان تمہارا پیچھا کرے گا، اب ادھر تم اس کی باتوں کو ریجیکٹ کر کے، اس کی باتوں کو اپنے پیروں سے روند کر، قرآن و حدیث کی بات پر عمل کر کے اس کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ پالو۔ اس لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اور آپ سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش، جلسوں کے اندر میلوں کو بند کریے۔ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، میلہ نہیں لگتا ہے۔ ہم یو پی میں جلسے کرتے ہیں، کسی جلسے میں میلہ نہیں لگتا ہے۔ ہم آندھرا میں جاتے ہیں، میلہ نہیں لگتا ہے۔ ہم تلنگانہ میں جاتے ہیں، میلے نہیں لگتے ہیں۔ کشمیر جاتے ہیں، میلے نہیں لگتے ہیں۔ پنجاب جاتے ہیں، ہریانہ جاتے ہیں، راجستھان جاتے ہیں، میلہ نہیں لگتا ہے۔ صرف بہار کے چند علاقوں میں اور بنگال میں تو بنگال میں تو کہیں دیکھتے ہی نہیں کہ میلہ نہ لگتا ہو۔ صرف آپ ہی نہیں، اور میلوں میں جتنا ننگا ناچ ہوتا ہے وہ میرے بھائیوں بیان کرنے کے لائق نہیں۔ جس طریقے سے جوان لڑکیوں کی بھیڑ ہوتی ہے یہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ کس منہ سے تم حجاب کے خلاف آندولن کرو گے؟ کس منہ سے کرو گے؟ تم اپنے جلسوں میں جب میلے میں آنے والی اور ان ڈرامے باز جوان لڑکیوں کو ان کی پوشاک اور ان کی لپسٹک اور کریم اور پاؤڈر سے نہیں روک سکتے ہو، اور میلے میں ان کے اوپر بین نہیں لگا سکتے ہو، تو حجاب کیا قائم کروا پاؤ گے آپ؟ حجاب تو اتروایا جا رہا ہے۔ اس کے جواب میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اچھا ہماری مسلم بیٹیوں سے حجاب اتروائے گا۔ اس ضد میں پورے ہندوستان کی ساری عورتوں کو حجاب پہننا شروع کر دینا چاہیے تھا کہ حجاب صرف اس لڑکی کا مسئلہ نہیں، ہمارے اسلام سے جڑا ہوا ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ صرف جلوس نکال لینے سے حق ادا نہیں ہو جائے گا، ٹی وی پر ڈیبیٹ ہو جانے سے حق ادا نہیں ہو جائے گا۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دیکھیے ابھی کچھ دیر پہلے کیا حال تھا اسی روڈ کا، لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں دکھائی دے رہی تھیں، اور 5-6 سال کی بچیاں نہیں، 15, 16, 18, 20 سال کی لڑکیاں، اور وہ کپڑے، اللہ کی قسم، پھر سن لو، اللہ کی قسم، جو کپڑے پہنے ہوئے تھیں کسی بھی قیمت پر ان کپڑوں کو تہذیب کے کپڑے نہیں کہا جا سکتا ہے، کسی بھی قیمت پر ان کپڑوں کو شرم و حیا کے کپڑے نہیں کہا جا سکتا ہے، بے شرمی اور بے حیائی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اب بتانا پڑے گا کہ بے شرمی اور بے حیائی کا کپڑا کون سا ہوتا ہے۔ بند کریے میلوں کو، اور اگر آپ میلہ بند نہیں کر سکتے ہیں اور میلہ بھی کریں اور جلسہ بھی، تو یہ سوچ کے اٹھیے گا کہ آپ کو اس جلسے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں جو برائی تم اپنی ہاتھ سے روک سکتے ہو تو پہلے اس کو روکو۔ میلہ تم روکنے کی طاقت رکھتے ہو، جب جلسہ کروانے کی طاقت رکھتے ہو تو میلہ روکنے کی بھی طاقت رکھتے ہو، یہ ہاتھ سے کرنے کی طاقت ہے۔ اور جب ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو، بھائی ایسا مت کرو، اور جب زبان سے بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو۔
خود نہ جاؤ، ہٹو، چلو ہاتھ سے روکو۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک آدمی ٹخنے سے نیچے لنگی پہنتا ہوا پیجامہ پہنتے ہوئے جا رہا تھا، لنگی سے نیچے، وہ ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی، وہ آگے آگے جا رہا، پوچھتے احائز انتا؟ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضرت عمر کس سے کہہ رہے ہیں؟ احائز انتا کا مطلب جانتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا اسے تجھے پیریڈ آ رہا ہے کیا؟ عورتوں کو جو مہینے میں کچھ دن، مخصوص دن جو ان کو گزرنا پڑتا ہے ایم سی سے، ان کو کچھ دن 4-5 دن جو ان کو بلڈ آتا ہے، اس مہینے کو اس کو کہتے ہیں پیریڈ، مہینہ۔ تو حضرت عمر نے اس سے کہا اے احائز انتا، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے، مہینہ آ رہا ہے؟ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کس کو کہہ رہے ہیں اللہ کے حضرت عمر؟ تو کہا کہ جی کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہا تم سے کہہ رہا ہوں۔ مجھ سے؟ ہنستے ہوئے وہ کہتا مجھ سے؟ کہ ہاں۔ ہنستے ہوئے کہتا امیر المومنین آپ کا دماغ تو صحیح ہے، حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ دیکھیے سوال کیا کیا اس نے، حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے؟ یعنی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم تو اللہ کے رسول نے عورتوں کو دیا ہے، نیچے اتنا نیچا کپڑا ہو، اتنی نیچی شلوار ہو، اتنی نیچی ساڑی ہو کہ زمین کی مٹی کو چھوتے ہوئے جائے، زمین کی مٹی سے چپک کر جائے، زمین پر لٹکتی ہوئی جائے، اس کی چپل بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہے عورت کا پردہ۔ ٹخنے سے نیچا کپڑا تو اللہ کے رسول نے عورت کو پہننے کو حکم دیا ہے، اور تم ٹخنے سے اوپر پہنے ہوئے ہو، تم ٹخنے سے نیچے پہنے ہوئے ہو، یعنی عورتوں والا کپڑا پہنے ہو، عورتوں والا کام کر رہے ہو۔ جب کپڑا پہننے میں، پیجامہ پہننے میں جب عورتوں والا کام استعمال کر سکتے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں مہینہ بھی آ رہا ہو۔ جیب سکین چھری لاؤ اور چھری سے اس کا پیجامہ کاٹ دیا۔ اس نے کہا امیر المومنین میں گھر پہ چھوٹا کر لوں گا۔ کہا نہیں، اس کا پیجامہ وہیں سے کاٹ دیا اور کہا کہ سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی برائی اپنی آنکھ سے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے دور کرو۔ میرے اندر ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت تھی۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون کرے گا؟ ابھی اس سماج میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جائے، 2-4 دن کے بعد پکڑا جائے، پنچایت بیٹھ جائے گی، اتنا جرمانہ، اتنا یہ، وہ شادی کرو، یہ کرو، نہیں کرے تو اتنا جرمانہ، تیری ہمت کیسے پڑی؟ سب گاؤں کے سردار بیٹھ جائیں گے۔ ایک لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگتا، پنچایت بیٹھ جاتی ہے۔ آپ کے سماج میں اگر کوئی آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، کہاں چلے جاتے ہیں گاؤں کے سردار لوگ، اور اس وقت پنچایت بٹھا کے کیوں اس کے لیے سزا متعین نہیں کرتے ہیں؟ بتائیے، آپ کے سماج میں کوئی آدمی شراب پی کے گھر پہ آ جاتا ہے، سماج کا سردار کیا کرتا ہے؟ میٹنگ نہیں بلاتا ہے، اس پر ایکشن نہیں لیتا ہے۔ اگر لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ جائے، اس کی میٹنگیں ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر جرمانہ متعین ہو سکتا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ پھر آپ کے سماج میں کوئی فجر کی نماز نہ پڑھے، ظہر کی نماز نہ پڑھے، اس کے لیے کوئی سزا متعین کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو آپ جن کاموں پر سزا متعین کریں گے اور جو آپ کو اچھا لگے گا وہ آپ کریں گے، شریعت کے مطابق آپ کو نہیں چلنا ہے۔ آپ جس کی چاہیں گے اس کی پنچایت بٹھائیں گے، اور جو گناہ ہیں اور جن گناہوں کی نہیں چاہیں گے، ان گناہوں کی یہ آپ کی مرضی پر نہیں چلے گی۔ میرے بھائیو، اسلام کے اندر نہیں چلے گی۔ اندازہ لگائیے اور غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن یضمن لی بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، جو مجھے ان 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کون سی ہیں وہ 2 چیزیں؟ بین لحییہ، دونوں، یہ جو داڑھی کے جو دونوں کنارے ہیں، گال، منہ، ان کے بیچ میں زبان، جو مجھے دونوں جوڑوں کے بیچ کی چیز یعنی زبان کی ضمانت دے دے، میں اس سے کبھی غلط نہیں بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، چوری نہیں، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، کسی کی برائی نہیں کروں گا، جب بھی بولوں گا سچ بولوں گا، اس کو کبھی برے چیزوں میں استعمال نہیں کروں گا۔
وہ بین رجلئی، اور اپنے دونوں پیروں کے بیچ، دونوں ٹانگوں کے بیچ، یعنی شرمگاہ کی حفاظت دے دے. ہم اس کو کبھی غلط کام میں استعمال نہیں کریں گے. جو ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، ازمن لہ الجنہ، محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ضمانت دیتا ہوں جنت کی، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ یہ جنت کے اندر جائے گا، یہ جنت کے اندر داخل ہوگا، یہ جنت کے اندر جائے گا، میں اس کو جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں، یہ جنت کے اندر جائے گا. یہ زبان سے جو غیبت چغلی ہوتی ہے یہ بہت بری چیز ہوتی ہے. اللہ کے نبی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. نماز پڑھانے کے بعد جب آپ نے چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا تو کیا دیکھا کہ ایک صحابی اٹھ کے جا رہے ہیں، نام ہے ان کا ابو سعید خدری، سلام، انہوں نے بھی نماز پڑھ لی، وہ جا رہے ہیں. جب وہ دروازے پر پہنچ گئے مسجد کے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے. دنیا میں جنتی، جس کو جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے، یہ جنتی جا رہے ہیں. صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ ابو سعید خدری ہیں. دوسرے دن آپ نے پھر نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا ابو سعید خدری پھر اٹھ کے جانے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا جس نے جنتی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے، یہ جنتی جا رہا ہے. صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی ابو سعید خدری ہیں. تیسرے دن آپ نے پھر فرمایا جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے، یہ جنتی صحابی ہے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس کو جنتی کہا تو صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، کون ہے یہ؟ وہی ابو سعید خدری. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو تجسس ہوا کہ یہ کیا کرتے ہیں جن کو بار بار جنتی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی. جتنا عمل ہم کرتے ہیں اتنا عمل یہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو تینوں دن جنتی کیوں کہا؟ تو ہو سکتا ہے کہ مسجد میں باہر کوئی کام نہ کرتے ہوں، ہو سکتا ہے گھر میں کوئی کام کر رہے ہوں. تو یہ ان کے گھر پہنچ گئے. ابو سعید خدری نے کہا آئیے، کیسے آنا ہوا؟ کہا میرے ابو سے لڑائی ہو گئی ہے میری، کچھ 2-3 دن میں تمہارے یہاں رہنا چاہتا ہوں، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، میں چلا جاؤں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے آؤ، کوئی بات نہیں، ماں باپ سے نہیں لڑنا چاہیے، بہر سے تم آ جاؤ، میرے مہمان ہو. ان کو کیا معلوم یہ کس لیے آئے. انہوں نے کمرہ دے دیا ان کو. اب وہ عبداللہ ابن عمر ان کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں یہ کون سا عمل کرتے ہیں. لیکن 3 دن رکنے کے بعد، 3 رات رکنے کے بعد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے سامنے تو کوئی ایسا عمل آیا نہیں کہ جو ہم سے زیادہ ہو. گھر میں بھی یہ اتنا ہی کرتے جتنا ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں، یعنی جتنی نماز یہ اپنے گھر میں پڑھتے اتنا ہم بھی اپنے گھر میں پڑھتے ہیں. تو تیسرے دن جب یہ وہاں سے جانے لگے تو کہنے لگے اے ابو سعید خدری، میرے باپ ہم سے ناراض نہیں ہے، میری ماں بھی مجھ سے ناراض نہیں ہے، بلکہ میں تو ایک چیز کا پتہ لگانے کے لیے آیا تھا. کہا کیا پتہ لگانے کے لیے آئے تھے؟ کہا یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ 3 دن آپ نے نماز پڑھی اور تینوں دن جب آپ مسجد کے دروازے پہ آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے. تو تینوں دن آپ ہی رہے. میں نے سوچا کہ پتہ نہیں، ہو سکتا گھر میں کوئی عمل کرتے ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے عمل ہمارے عمل سے زیادہ نہیں ہیں. جتنا ہم گھر میں کرتے ہیں اتنا آپ کرتے ہیں، جتنا ہم باہر کرتے ہیں اتنا آپ بھی کرتے ہیں. لیکن جنت میں آپ جا رہے ہیں اور کسی کو اللہ کے رسول نہیں کہہ رہے ہیں، صرف آپ سے کہہ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن شاید ایک وجہ ہو. کہا کیا؟ میں مسجد میں بھی فضول میں نہیں بیٹھتا، بیکار نہیں بیٹھتا. دیکھ رہے ہیں، میں مسجد کے اندر بھی فالتو نہیں بیٹھتا. جیسی ہی نماز ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، میں فوراً نماز پڑھ کے، فرض نماز پڑھ کے گھر آ جاتا ہوں. سنتیں اور نوافل میں گھر میں پڑھتا ہوں. میری یہ خوبی یہ ہوگی کہ اب تک جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی اور اسلام لایا ہوں، میں نے اب تک نہ تو اپنی زبان سے کسی کی برائی کی ہے اور نہ ہی میرے کانوں نے آج تک کسی کی برائی سنی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں شاید یہی وجہ ہو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. کہا اللہ کے نبی ابو سعید خدری نے مجھے یہ بتایا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ ابو سعید خدری کی نیکی تمہیں بتاؤں، وہ راز میں تھی، راز میں رہنے دیتا، لیکن تم ان کے گھر جا کر معلوم کر آئے ہو. ہاں آئے لوگوں،
انہوں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی، انہوں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کی برائی نہیں کی، اور آج تک ان کے کانوں نے کسی کی برائی نہیں سنی ہے۔ یہی نیکی ہے کہ اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا، اور میں نے ان کو جنتی کہہ دیا، یہ جنتی آدمی ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم لوگ اپنا گریبان کے بٹن کھول کے جھانکیں کہ کتنے جنتی ہیں۔ ابھی یہاں سے جاتے جاتے اور گھر تک پہنچتے پہنچتے بھی کسی نہ کسی کی برائی کر ہی دیں گے۔ اور اس معاملے میں ہمارے دائیں بائیں جو بیٹھی ہوئی ہیں حجنے چودھرانہ، یہ محلے کی عورتیں نا، یہ تو اماں ہے باتوں کی، ان کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ ایک پیڑ کے نیچے دو عورتیں زور زور سے باتیں کر رہی تھیں، اچانک ایک آم اوپر سے ٹوٹا اور نیچے گرا۔ ایک عورت کہنے لگی یہ اچانک کیسے گر گیا، یہ گرا کیسے؟ دوسری عورت بولنے ہی والی تھی کہ اتنے میں آم خود بول پڑا، تم دونوں کی باتیں سن سن کے ہم پک گئے اس لیے گر گئے۔ یعنی عورتیں اتنا بولتی ہیں کہ آم تک ان کی باتیں سن کے پک جاتے ہیں، یہ چپ رہ ہی نہیں سکتی ہے، ایسا ٹرانزسٹر ایسا ریڈیو ہے اس کا۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے اسکول میں بھی جائیں گی سہیلیوں کے ساتھ تو پیچھے بائک والا ہارن ہی مارتا رہے گا، ان کو ہارن نہیں سنائی دے گا باتوں کے آگے۔ جنت اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی نے، اطلعت فی الجنتی فرائیت اکثر اہلھا الفقراء، بخاری شریف کی حدیث، واطلعت فی النار فرائیت اکثر اہلھا النساء۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جب جنت میں گیا تو میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، جب مجھے معراج ہوئی میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، فرائیت اکثر اہلھا الفقراء، تو میں نے جنت کے اندر سب سے زیادہ تعداد غریبوں کی دیکھی، مسکینوں کی دیکھی، فقیروں کی دیکھی، یعنی امیروں کو میں نے جنت میں کم دیکھا۔ یہ آج کے دولت مند اور امیر لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے یہ حدیث، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اور اس حدیث کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، بخاری کی ہے۔ فرائیت اکثر اہلھا الفقراء، جب میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو میں نے سب سے زیادہ جب میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں نے فقیروں کی دیکھی، غریبوں کی دیکھی، محتاجوں کی دیکھی، بے بس اور کمزور لوگوں کی دیکھی۔ غریب آدمی کو کیا حساب کتاب دینا، اس کو دولت کا حساب دینا ہی نہیں ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کو ظلم کا حساب دینا ہی نہیں۔ غریب آدمی وہ دوسرے کے اوپر ظلم کر ہی نہیں سکتا بیچارہ، اس کو نماز کا، روزے کا، بس دو ہی چیزوں کا حساب دینا ہے۔ زکوٰۃ تو اس کے اوپر فرض تھی ہی نہیں بیچارے کو کہ زکوٰۃ دیتی کہ نہیں، اس کے پاس خود ہی نہیں تھا، وہ دوسروں سے خود زکوٰۃ لیتا تھا، تو اس کو نماز اور روزے کا حساب دینا، بس زکوٰۃ اس کے اوپر تھی نہیں کیونکہ وہ خود غریب ہے، حج اس کے اوپر تھا ہی نہیں کیونکہ حج کا پیسہ ہی نہیں تھا، وہ غریب آدمی۔ اس لیے فرمایا کہ غریب آدمیوں کو جنت میں اس لیے دیکھا کیونکہ وہ ان کا حساب کتاب جلدی ہو گیا، اور وہ بیچارے اپنے حساب کتاب میں پھنسے ہی نہیں کیونکہ زکوٰۃ ان پہ تھی نہیں اور حج ان پہ تھا ہی نہیں، کلمہ پہلے سے پڑھے ہوئے تھے، نماز اور روزے کے حساب میں کامیاب ہو گئے اور ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ لیکن امیروں کو میں نے جنت میں کم دیکھا کیونکہ امیر کبھی زکوٰۃ کے معاملے میں پھنس گئے، ڈالو جہنم میں، حج صاحب استطاعت ہے لیکن حج نہیں کیا، ڈالو جہنم کے اندر۔ بہت بڑا گناہ ہے صاحب استطاعت ہو کر بھی حج نہ کرنا، اتنا یاد رکھنا۔ آپ کے پاس استطاعت ہے اور حج کرنے نہیں جا رہے، نہیں صاحب 2 بیٹیاں رہ گئی، پہلے ان کی شادی کر دیں تب چلے جائیں گے، اور ان کی شادیوں سے پہلے ہی استطاعت ہے لیکن اس لیے رک گئے ہیں کہ ابھی ایک بیٹی رہ گئی ہے، اس کا پہلا نکاح کر دوں اس کے بعد جائیں، پہلے ذمہ داریوں سے سب کو دوش ہو جائیں۔ نہیں، اگر اس حال میں مر گئے اور حج سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا یہ سوچ کر کہ پہلے بیٹی کی شادی کریں گے تو مات علی المجوسیہ، آپ اسلام پر نہیں مریں گے، آپ کی موت مجوسیت پر ہوگی، آگ کے پجاری بن کر مریں گے، آگ کی عبادت کرتے ہوئے مریں گے، یعنی آپ کی موت اسلام پر نہیں ہوگی۔ ذرا غور کیجئے، کس کے پاس نہیں ہوگا 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپیہ، 3.5 لاکھ روپیہ اگر ہے، صاحب میں شادی کرنا ہے، یہ شادی اور جہیز یہ سب جھمیلے تو ہم نے خود پالے، شریعت میں تو نہیں ہے کہ اتنا جہیز دو، شریعت میں تو یہ ہے کہ جو دہیج مانگتا ہے وہ انٹرنیشنل بھکاری ہے،
آپ دے کیوں رہے ہیں؟ سماج کے اندر بھاگنے والے لڑکے لڑکیوں کی پنچایت بیٹھ جاتی ہے، دہیج کے خلاف پنچایت کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ صاحب ہمارے گاؤں میں کوئی آدمی دہیج دے گا اپنی لڑکی کو تو اس پر بھی ایکشن لیا جائے گا، کوئی آدمی اگر جہیز لے گا تو اس پر بھی ایکشن لیا جائے. کیوں نہیں ہوتی یہ پنچایتیں؟ کیوں نہیں ہوتی پنچایتیں؟ صرف چند چیزوں کی آپ بیٹھکیں کریں گے. ہم نے کسی کو مارا، آپ سردار صاحب فیصلہ کریں گے گاؤں کے، کیوں مارا، چلو تم اس کو مارو یا اتنا پینالٹی دو. لڑکا دہیج مانگ رہا ہے، ہم موٹر سائیکل دے رہے ہیں، اس لڑکے کی اور دینے والے آدمی کی جس نے اپنی بیٹی کو جہیز میں شادی میں بائک دی ہے، موٹر سائیکل دی، ان کی پنچایت کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ بیٹھنا چاہیے. اطلعت فی الجنۃ فرأیت اکثر اہلھا الفقراء، میں نے جنت میں جب جھانک کر دیکھا تو مجھے اکثر فقیر، غریب، بے بس، مجبور لوگ نظر آئے. جنت کے اندر غریبوں کی تعداد ہم نے زیادہ دیکھی، امیروں کی تعداد ہم نے کم دیکھی. اب دوسرا ٹکڑا، واطلعت فی النار، ہم نے جہنم میں جب جھانک کر دیکھا، ابھی تو جنت ہو گئی. اللہ کے نبی فرماتے واطلعت فی النار، جب ہم نے جہنم میں جھانک کر دیکھا، فرأیت اکثر اہلھا النساء، تو جہنم میں جلنے والیوں میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. جہنم میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کی تعداد دیکھی. جلسوں میں بھی میلہ دیکھنے آؤ گی تو کیا ہوگا؟ جلسوں میں بھی ہاف آستینوں کے کپڑے پہن کر آؤ گی تو کیا ہوگا؟ جلسوں میں بھی لپسٹک کو کریم لگا کر اور عطر لگا کے آؤ گی تو کیا ہوگا؟ المرأۃ اذا استعطرت فمرت بالمجلس، عطر تو بہت بڑی چیز ہو گئی، خوشبودار کوئی بھی چیز لگا لے، چاہے تیل ہی کیوں نہ ہو. جس عورت نے تیل، خوشبودار کوئی چیز اپنے جسم پر لگا لی، بالوں میں خوشبودار تیل ہی کیوں نہ لگا لیا، ڈابر آنولا ہی کیوں نہ لگا لیا جس سے خوشبو آتی ہے، اتنا سا تیل سر میں خوشبودار کوئی چیز لگا لی، فمرت بالمجلس، اور وہ نکل جائے سڑک پر، نکل جائے روڈ پر، نکل جائے مجلس میں، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ یا لوگوں کے چائے پینے کی جگہ یا میلے ٹھیلے یا بازار میں جہاں مرد بیٹھے ہوں اس راستے سے نکل جائے. اللہ کے نبی فرماتے فمرت بالمجلس فہی کذا وکذا الزانیۃ والزانیۃ الزانیۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس گزر جائے، خوشبودار کوئی چیز لگا کر نکل جائے، فمرت بالمجلس، گزر جائے، فہی کذا وکذا، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے. پھر آپ نے خود ہی بتا دیا آنی الزانیۃ الزانیۃ الزانیۃ، وہ بد چلن ہے، وہ بد چلن ہے، وہ بد چلن ہے، وہ بے حیا ہے، وہ بے حیا ہے، وہ بے حیا ہے. گزر جانے والی بے حیا ہے، بات نہیں کرے، سلام نہ کرے، کچھ نہ کرے، صرف چلی جائے تو بے حیا ہے، اور بیٹھ جائے بات کرے، سامان خریدے، لڑکوں سے بھی بات کرے، وہ کون ہوئی؟ چلو یہ آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. ہم بولیں گے تو آپ شاید کل ہمیں بیٹھنے بھی دو، اتنا برا بولتا ہے ہماری ماں بہن بیٹیوں کو. ہم نہیں بولیں گے. آپ سوچو جب گزرنے والی یہ ہو گئی تو بات کرنے والی، چونچ چلانے والی، لڑکوں کے ساتھ گھومنے والی کون ہے؟ اور میں نے بتایا تھا شاید موزم پور کے ابھی جلسے کے اندر کہ بھابھی اپنے سگے دیور کے ساتھ بھی اس کی بائک پر بیٹھ کر کلیہ چک نہیں جا سکتی ہے، اور سالی اپنے بہنوئی کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھ کر اسکول نہیں جا سکتی ہے. کہاں پڑے ہو آپ؟ کہاں ہو؟ ہم اپنے گھر میں ہیں، ہماری بیوی گھر میں ہے، اور اچانک ہماری سالی آ جاتی ہے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، بیوی نے بہن کو بلا لیا، آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ کھانا کھا لو. جرجیز صاحب اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی سالی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، اور اس سالی کو اجازت نہیں کہ اپنی بہن کی موجودگی میں بھی
وہ میرے ساتھ کھانا کھائے۔ کہاں پڑے ہو؟ بیوی کی اجازت ہے پھر بھی جائز نہیں ہے، بیوی موجود ہے پھر بھی سالی بیوی کی بہن کی موجودگی میں بہنوئی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے۔ یہاں تو بائکوں پہ گھوم رہی ہیں مالدار کلیا چائے۔ شرم ہمیں مگر نہیں آتی۔ صاحب حجاب 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 کیا ہے؟ ارے یہ تو پولیٹیکل مدعا ہے، 10 مارچ کے بعد سب بند ہو جائے گا۔ یہ پولیٹیکل مدعے نہیں ہیں، یہ ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت جانا، ظہر کے بعد میری مٹی مت کرنا، عصر بعد میری مٹی مت کرنا، مغرب کے بعد میری مٹی مت کرنا، عشاء کی نماز کے بعد جب کافی اندھیرا ہو جائے تب مجھے قبرستان میں لے جانا، تب مجھے دفن کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فاطمہ کہہ رہی ہیں۔ کس سے کہہ رہی ہیں؟ اپنے پتی سے، علی سے۔ اے علی، میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی۔ غور سے سنو میری بہنوں، غور سے سنو میری بیٹیوں، غور سے سنو میری ماں، غور سے سنو، میرے مرے ہوئے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں یہ بھی نہیں چاہتی۔ ایک طرف تو مردہ مرنے کے بعد ویسے ہی سارے احکام ختم، مردہ جسم پر کفن، اس کفن کی کوالٹی اور کلر سفید اور وائٹ رنگ کا، لیکن میں نہیں چاہتی ہوں کہ کفن سے لپٹ جاؤں تب جب میرا چہرہ بھی چھپا ہوا ہو اور مجھے لے جایا جا رہا ہو تو چہرہ تو چھپا ہے، پیر ہاتھ سب چھپے ہیں، پھر بھی کفن تو نظر آ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی نظر کسی مرد کی نظر پڑے۔ محمد رسول اللہ کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے، فاطمہ یہ کہہ رہی ہے، جب رات کا اندھیرا ہو جائے، اتنی رات ہو جائے کہ سفید رنگ کا کفن بھی رات کی تاریکی میں دکھائی نہ دے، تب مجھے رات کے اندھیرے میں قبرستان لے جانا اور آپ مجھے قبر کے اندر اتارنا، آپ سب سے پہلے مجھے مٹی دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، یہ مسئلے کو ایک طوفان بنایا جا سکتا ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں، بیوی مرنے کے بعد شوہر کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں، لیکن فاطمہ کہہ رہی ہیں، اے علی، میرے انتقال کے بعد آپ میرے بدن کو ہاتھ لگائیں گے، آپ مجھے غسل دیں گے، میں آپ کے ہاتھ سے نہانا پسند کروں گی، مجھے آپ غسل دیجئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے، ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوتا ہے تو ابو بکر صدیق کو ان کی بیوی نے غسل دیا۔ ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کی بیوی نے غسل دیا، اور فاطمہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کے شوہر حضرت علی نے غسل دیا۔ یہ جھمیلے اپنے اپنے مسلکوں کے اعتبار سے کیے جا سکتے ہیں کہ غسل دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن اگر ناجائز ہوتا تو ابو بکر کو ان کی بیوی غسل نہ دیتی اور حضرت علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل نہ دیتے۔ میرے بھائیو، یہ پردہ ہے، اس پردے کو آپ لائیے اور نافذ کیجئے، تب جا کر حجاب کے خلاف احتجاج کرو تو اچھا بھی لگتا ہے یار، اچھا بھی لگتا ہے۔ ہماری بیٹیاں تو بے پردہ گھوم رہی ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں اور حجاب کے فیور میں بول رہے ہیں، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔